نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اے ایمان والو مدد چاہو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور ہم ضرور بضرور کچھ خوف کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے اور بھوک کے ساتھ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کچھ مال کے نقصان کے ساتھ وَالْأَنفُسِ جان کے نقصان کے ساتھ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی کرم اور رحمت ہے واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قابل صد احترام اہل محلہ بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے مومن ہونے کی حیثیت سے ہم پر کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور آئے گی۔ وہ آزمائشیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کاروبار کے نقصان کی صورت میں، کبھی زمین مال و جائیداد کی صورت میں اور کبھی جان کے نقصان کی صورت میں۔ پھر خصوصی طور پر ان نقصانات میں سے ایک نقصان جو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑے فضل والی چیز ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں شہادت۔ اور تیسرا حکم، تیسری تعلیم کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئے تو ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ مصیبتوں پر واویلا کرنے کے بجائے، چیخنے کے بجائے، ماتم کے بجائے، جزا فضا کرنے کے بجائے وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہی صبر والے لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت، خصوصی بخشش ہے، اور یہی صبر والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے سیدھے رستے پر ہدایت یافتہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے مشکلات پر صبر کرنے کا حکم فرمایا۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ کی طرف سے اسباب کے درجے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ بندے کا امتحان لینے کے لیے اسے آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو نعمتیں تو بہت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، گھر کی نعمت دی ہے، جائیداد کی نعمت دی ہے، عزت دولت شہرت غرض ہر چیز دی ہے۔ اس موقع پر تو بڑا اللہ اللہ کر رہا ہے، بڑا اللہ دا کرم ہے، ماشاءاللہ یہ سب میرے رب دا کرم ہے، اس موقع پر تو مجھے بڑا یاد کر رہا ہے۔ لیکن آیا اس پر جب کوئی آزمائش اور کوئی مشکل آئے اس وقت بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، یا اس وقت گلے شکوے شروع کر دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں آزمائیں گے ہم ضرور تمہیں، یہ تو طے ہے۔ وہ آزمائش کبھی مال کے ذریعے سے ہوگی، کبھی تمہارے مال میں نقصان ہوگا، اچھا خاصا کاروبار ہوگا تباہ و برباد ہو جائے گا، کبھی اولاد کے ذریعے خوش و خرم اولاد ہوگی، کسی حادثے میں کسی بیماری میں اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کبھی رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے گا، اچھے خاصے صحت مند ہوگے اور اس صحت مندی میں اچانک ایسی بیماری آئے گی کہ ہر طرف سے مایوسی ہو جائے گی۔ اچھا خاصا باغ ہوگا پھلوں سے لدا ہوا، اچھی خاصی کھیتی باڑی ہوگی، ایک دم سے سیلاب آئے گا، ایک دم سے بارش آئے گی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس موقع پر اگر تم نے اللہ سے گلے شکوے شروع کیے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کی پھٹکار تھی، اللہ کی طرف سے تم پر لعنت تھی۔ اور اگر اس موقع پر تم نے صبر سے کام لیا کہ رب کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دی تھی، اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی، تو اب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب اللہ بطور نتیجہ اس سے بڑھ کر دے گا۔
ان آیتوں میں مومنوں کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ جیسی مشکلات ہو، جیسی پریشانیاں ہوں، تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالنا جو بے صبری پر دلالت کرے، کوئی ہاتھ سے، جسم سے ایسا عمل نہیں کرنا جو بے صبری پر دلالت کرے۔ اللہ نے پوری کائنات کو نقصان میں کہا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری انسانیت خسارے میں۔ البتہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اس خسارے سے نکلے ہوئے ہیں، جن کی کامیابی، جن کی کامرانی کی گواہی اللہ دے رہے۔ وہ کون 4 لوگ ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلے وہ جو ایمان لے کر آئے اور محض زبان سے کلمہ نہ پڑھا، محض ایمان کے دعوے نہ کیے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ نمبر 2، نیک اعمال کیے۔ جب نیک اعمال کریں گے تو اس نیک اعمال کے جواب میں کبھی کبھی آزمائش آئے گی، کبھی کبھی مصیبت آئے گی، کبھی کبھی اعمال میں کمی آئے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس موقع پر ایک دوسرے کو حق کے اوپر ثابت قدم رہنے کا، حق سے جڑے رہنے کا، حق پر چلنے کی نصیحت کریں گے۔ اور چوتھا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیسی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، کیسی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، وہ ان مشکلات اور پریشانیوں میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے، صبر کی وصیت کرنے والے ہوں گے، صبر کی نصیحت کرنے والے ہوں گے۔ یہ 4 لوگ جن میں سے ایک صابرین ہیں، یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے لوگو خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ اللہ نے ایمان والوں کو جگہ جگہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ ان کے صبر کے بدلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرتا ہے۔ تو صبر کی تلقین جیسی مشکلات ہو جائیں۔ ابن عدی نے کامل میں لکھا ہے کہ اللہ فرماتے جب میرے بندے پر کوئی مشکلات آتی ہیں اور وہ ان مشکلات پر صبر کرتا ہے تو مجھے روز قیامت حیا آتی ہے کہ میں اس کا حساب کتاب کروں اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں لے جاؤں۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ فرشتے جب کسی آدمی کی اولاد کی روح قبض کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آئے؟ اللہ کو تو معلوم ہے دکھلانے کے لیے، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق فلاں بندے کی اولاد، اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح قبض کر کے آئے۔ اللہ فرماتے اس موقع پر میرے بندے کی کیا حالت تھی؟ فرمایا تیرا بندہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ نعمت تو نے مجھے دی تھی، تو ہی اس کا مالک تھا، تو نے واپس لے لی۔ اچھا، اس آزمائش کے موقع پر، اس مشکل کے موقع پر، اس مشکل کی گھڑی کے موقع پر بھی میرا بندہ صبر کر رہا تھا، میرا بندہ یہ کہہ رہا تھا گواہ رہو میں نے جنت میں اس کے لیے بیت الحمد کے نام سے ایک محل بنا دیا۔ یہ صبر کرنے والوں کا اجر ہے، یہ صبر کرنے والوں کا مقام ہے۔ اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اسلام رونے دھونے، ایک چہرے کو مارنے، گریبان پھاڑنے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ کیسا غم کیوں نہ ہو، کتنا قریبی، کتنا عزیز کیوں نہ فوت ہو جائے، اولاد فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اسلام صبر کا حکم دیتا ہے۔ ماتم کرنا، چیخنا، پیٹنا، رونا دھونا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں، لیس منا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدودا، جو اپنے چہرے کو تھپڑ لگائے، من لطم الخدودا، غم کے وقت اپنے چہرے کو مارے، تھپڑ لگائے، جیسے ہماری عورتیں بعض اوقات کرتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے، وہ شق الجیوب، اور غم کے وقت اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، بخاری کی روایت ہے، اور جاہلیت کی رسوم اور جاہلیت کی باتوں کی طرف بلائے۔ غم کے موقع پر چہرے کو پیٹنا، بال نوچنا، گریبان پھاڑنا، عبداللہ ابن عمر رسول اللہ سے فرما رہے ہیں اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اثنتان فی الناس ما بہم کفر، لوگوں میں 2 چیزیں کفر کی جو ان سے نکلے گی، کفر کی 2 رسمیں، کفر کی 2 عادتیں لوگوں میں ایمان لانے کے بعد بھی رچی بسی ہوئی ہے جو ان سے نکلے گی نہیں۔ ایک الطعن فی النسب،
لوگوں کے نسب میں تان و تشنی کرنا، اوے نائی کے بیٹے، او کسائی کے بیٹے، اوے موچی کے بیٹے، اوے رانگڑ، یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے، یہ مشرکین مکہ کے طریقے تھے۔ وہ نسب پر فخر کرتے تھے، میں تو سردار دا بیٹا ہوں، میں تو چودھری دا بیٹا ہوں، یہ کمین آ کر مجھے نصیحت کرتے، یہ 2 ٹکے کے لوگ مجھے۔ فرمائے یہ کفر کا طریقے، کسی کو نسب کے اندر، کسی کو حسب کے اندر اللہ نہ نائی کے بیٹے کو دیکھے گا روز قیامت، نہ موچی کے بیٹے کو دیکھے گا، نہ چماڑ اور رانگڑ کے بیٹے کو دیکھے گا۔ اللہ دیکھے گا تو اس کی ایمان اور اس کے عمل کو دیکھے گا۔ اور نمبر 2، النیاحہ عند مصیبہ، النیاحہ علی المیت۔ نمبر 2، میت پر رونا دھونا، میت پر رونا دھونا، چیخنا چلانا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ کفر کا طریقہ ہے۔ اسلام تمہیں صبر کی تلقین دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں، میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک ان سے نہیں نکلیں گی، اور اگر یہ ان 4 بری عادتوں سے توبہ استغفار نہ کریں تو قیامت میں انہیں گندک، ایک بدبودار سا مادہ ہوتا ہے جس میں گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، گندک کا لباس اور خارش کا لباس پہنایا جائے گا تاکہ ان کی چمڑیاں مزید چلے۔ وہ 4 گناہ کون ہیں؟ ایک تو اپنے نسب پر فخر کرنا کہ میں تو وڈیرا ہاں۔ نمبر 2، دوسرے کے نسب پر تان کرنا کہ یہ کیا 2 ٹکے کا آدمی ہے۔ اور نمبر 3، یہ سمجھنا کہ بارشیں ستاروں کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کے ستارے گردش کے اندر ہے، میرا ستارہ اسکارپین ہے، میرا ستارہ فلانا ہے ڈنگانا ہے، یہ سب فضولیات ہے، سب شرکیات ہے۔ ستاروں کی تاثیر، ستاروں پر کوئی قائل نہیں ہونا۔ اس رنگ کی انگوٹھی پہن لیں، اس نام کی انگوٹھی پہن لیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی، سب خرافات ہے۔ اور نمبر 4، میت پر رونا دھونا، چیخنا چلانا، رونے دھونے سے چیخنا چلانا، بے صبری کرنا، چہرے کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا۔ اگر یہ لوگ ان گناہوں سے توبہ نہ کریں، قیامت میں انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، قیامت میں انہیں خارش کا لباس پہنایا جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، قیامت کے اندر عورتیں، اکثر یہ رونا دھونا عورتیں کرتی ہیں، قیامت کے دن عورتوں کی 2 صفیں بنا لی جائے گی، وہ عورتیں جو دنیا میں میت پر چیختی چلاتی ہیں اور کتوں کی طرح جہنم کی طرح منہ کر کے بھونکیں گی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ایسی ہیں جس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ 2 آوازیں ملعون آوازیں، ملعون شدہ آوازیں، رجسٹر شدہ ملعون ہیں۔ ایک مزمار عند نعمت، اور دونوں میں ہم ملوث ہیں۔ ایک مزمار عند نعمت، کوئی نعمت مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، شادی بیاہ کا موقع ہو، سالگرہ کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، اولاد کا موقع ہو، تو ڈم ڈبا شروع کر دیا، ڈھول بجانے شروع کر دیے، گانے شروع کر دیے، شپیلے بنانا شروع کر دیا، گٹار اور رباب لگانے شروع کر دیے۔ مزمار، یہ مزمار کی آواز، گانے باجے کی آواز اللہ کی ملعون آواز ہے۔ اور نمبر 2، رنتن عند مصیبت، مصیبت کے وقت چیخنا چلانا، ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہو گئے، ہائے تباہ ہو گئے۔ اسلام نے ہائے لٹنے کا حکم نہ دیا، اسلام نے ہائے تباہ ہونے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے چہرہ پیٹنے کا حکم نہیں دیا، اسلام نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوائے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی تمام اولادیں جگر کے ٹکڑے ان کے سامنے فوت ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ نے ہائے میری اولاد، ہائے میری اولاد، لٹ گئے کے نعرے لگائے۔ آپ کے سامنے آپ کے چہیتے چچا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کا جگر، ان کا دل نکال کر چبا دیا گیا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ چیخے چلائیں۔ کیا رسول اللہ صاحب پر تکلیفیں نہ آئی تھی؟ کیا صحابہ، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ پر آئیں، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی وفات پر یا اپنے رشتہ داروں کے وفات پر ماتم کیے ہوں، رونا دھونا کیا ہوں، چہرے پیٹے ہوں، بال نوچے ہوں، گریبان پھاڑے ہوں۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔
3 دن سے زائد، نبی کی حدیث ہے 3 دن سے زائد کسی کا سوگ منانا جائز نہیں ہے سوائے عورت کے، کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک منا سکتی ہے بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زائد کسی کا سوگ منائے۔ ہے تمہیں حدیث سناتا ہوں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، ام حفصہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان رضی اللہ کی بیٹی حضور کی زوجہ محترمہ 3 دن بعد خوشبو منگائی، 3 دن بعد والد فوت ہو گئے، 3 دن بعد خوشبو منگائی اور اپنے جسم پر لگائی اور کہا لوگوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں میرا باپ فوت ہے، مجھے غم ہے، لیکن خوشبو اس لیے لگائی تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا ماتم کرنا، کسی پر رونا دھونا، کسی کا غم کرنا جائز نہ۔ اگر ماتم کرنا ہوتا، رونا دھونا، ام حبیبہ یہاں اپنا گریبان پھاڑتی معذرہ، اپنے بال نوچتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں اور بے ہوش ہو گئے، ام عبداللہ بیوی وہ ایک دم سے چیخنے لگ گئی، رونے لگی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا سرتاج، ہائے میرے سر کا تاج، ہائے میرا شوہر چلا گیا، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری کمزوری میں تھے، بیہوشی کی حالت میں تھے، چپ نہ کروا سکے، ہمت نہ ہو سکی۔ جب ہوش میں آیا کہا بی بی میں تجھ سے بیزار ہوں، تو نے جو عمل کیا، تو جو چیخی چلائی، میں اس سے بیزار ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار تھے۔ صحابہ کے سامنے ان کی اولادیں کاٹی گئی، صحابہ کے سامنے ان کے رشتہ دار کاٹے گئے، ان کو شہید کیا گیا، بے گور و کفن دفن کیا گیا، لیکن کسی ایک کے بارے میں ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایسا غم منایا ہو کہ اپنے گریبان پھاڑے ہوں، اپنی جیبیں پھاڑی ہوں، اپنے آپ کو زخمی کیا ہو، اپنے بال نوچے ہو۔ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اسلام نے جسم پر ٹیٹو بنانے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے جسم کو تکلیف ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ کوئی انسان مر جائے اور وصیت کر لے کہ میری آنکھیں فلاں کو دے دینا، میرا گردہ فلاں کو دے دینا، میرا دل فلاں کو دے دینا، اسلام کہتا ہے حرام ہے، اس لیے کہ آنکھیں تیری نہیں، اللہ کی امانت، اللہ کے پاس واپس جائیں گی۔ جو اسلام ٹیٹو بنانے کی اجازت نہیں دیتا، جو اسلام آنکھیں کسی کو دینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی اجازت تجھے دے گا کہ تو چھریوں سے، تو چاقوں سے اپنا کاٹ۔ اللہ کے بندو یہ اسلام نہیں، اللہ کے بندو یہ مذہب نہیں۔ اور پھر کس پر رو رہے ہو؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اوے ماتم تو اس کا کریں، چیخے تو اس پر، چلائے تو اس پر جو مر گیا ہو، جو دنیا سے چلا گیا ہو۔ شہید کے بارے میں تو ہمارا یہ گمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے لوگو یہ گمان نہ کر لینا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اوے تم ماتم کر رہے ہو، تم غم کر رہے ہو، ان کا حال تو یہ کہ اللہ کے ہاں خوش ہے جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے ان کو فضل دیا۔ شہید کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جب وہ جائے گا، جنتی جنت کی نعمت دیکھے گا تو کہے گا ہائے میں اس جنت سے کبھی نہ نکلوں، ہائے یہ جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں۔ لیکن شہید جب جنت کی نعمت دیکھے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا۔ وہ شہید کہے گا اللہ میری ایک خواہش ہے، جو اجر تو نے مجھے شہادت کا دیا، جو اجر تو نے مجھے اپنی راہ میں مرنے کا دیا، میری خواہش ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں، تیری راہ میں شہید ہوں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہوں، تاکہ اجر مجھے ملتے رہیں، یہ اجر کبھی ختم نہ ہو۔ شہید کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے، بجائے اس پر رونے دھونے کے ہمیں تو فخر ہونا چاہیے۔ آج معمولی سا کوئی آدمی شہید ہوتا ہے، ہمارے فوجی افسران شہید ہوتے ہیں، ہمارے فوجی اہلکار شہید ہوتے ہیں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے حادثوں میں، ہمیں فخر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھے فوجیوں کے گھروں کو، ان کے گھر والے فخر سے، ہم نہیں روئیں گے، ہم تو خوش ہیں کہ ہمارا گھر شہید کا گھر کہلایا ہے، ہمارے گھر میں اللہ نے ایک شہید دیا۔ تو امام حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اس کی شاد پر ہم ایسے روئے دوئیں جیسے معاذ اللہ گھر سے دھکے دے کر نکالا گیا ہو، جیسے کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا گیا ہو۔ ان کو غیرتی بنا کر پیش کرو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گئے تھے،
وہ ظلم اور ستم اور جبر کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے گئے تھے، اور تم نے امام حسین کو ایسا بنا کر پیش کیا جیسے کسی نے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہو، جیسے کسی نے بالکل کوئی مظلوم، کوئی فقیر حقیر آدمی ہو، اس کے پاس اپنے بچاؤ کی کوئی طاقت نہ ہو، اور ظلم کر کر کے اسے دنیا سے رخصت کر دیا گیا، اور اب ہائے 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 کہہ رہو۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق اس نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے اللہ نے شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ شہید کوئی معمولی آدمی ہے؟ شہید کا حکم یہ ہے کہ جن کپڑوں کے ساتھ اور جس خون کے ساتھ یہ فوت ہوا ہے، اسی کپڑوں، اسی خون کے ساتھ اس کو قبر میں دفناؤ، اسے نہ کفن دو، اسے نہ غسل دو، قیامت میں اسی خون کے ساتھ اور اسی لٹے پٹے کپڑوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اور اس خون سے مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ اے اللہ اکبر! امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک شہید کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں شہید کا جنازہ پڑھیں گے۔ تینوں ائمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں جنازہ بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے۔ شہید بخشایا ہے، شہید کو جنازے کی ضرورت ہے، جنازہ تو دعا ہے، شہید کے پیچھے جنازہ پڑھیں گے، دعا ہوگی، اس کی بخشش ہو جائے گی، جبکہ شہید بخشایا ہے، اس کے جنازے کی کوئی ضرورت، لہذا ہم جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو امام صاحب آپ جنازہ پڑھتے، امام حنیفہ رحمہ اللہ، لگتے آپ شہید کو بخشایا نہیں مانتے، تبھی جنازہ پڑھتے ہیں۔ اے قربان امام حنیفہ رحمہ اللہ کے! امام صاحب نے کہا، نہ اللہ کے بندو، میں شہید کا جنازہ اس لیے پڑھتا ہوں، نیت یہ نہیں ہوتی کہ یہ معاذ اللہ بخشایا نہیں ہے یا اس کو جنازے کی ضرورت ہے، میں شہید کا جنازہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کے جنازے پڑھنے کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، جنازہ اس لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا، اس مقام پر خوش ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ ہے شہادت مقصود مومن، نہ مال و دولت نہ کشور کشائی، نہ ہمیں مال سے کوئی مطلب نہ دولت سے مطلب، شہادت ہمارا مقصود مومن تھا۔ ہمارے اسلاف اسی رستے پر گئے، ہمارے بڑے اسی رستے پر گئے، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے، ہمیں فخر سے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ کوئی ایسے نہیں تھے کہ زبردستی ان کو نکالا گیا، بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، دین کی خاطر قربان ہوئے، دین کی خاطر قربانی دی، دین کے لیے قربانی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اہل بیت کا فرمان تمہیں سناتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، احیاء علوم دین کے اندر یہ روایت ہے، اے لوگو، صبر ایمان کا حصہ ہے، من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ حضرت علی کہہ رہے، اور ہمارے یار لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، یار لوگوں کی کتاب ہے، فروع کافی کلینی کی، اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، او لوگو، کسی مردے پر رونا دھونا، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، یہ کام نہ کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا بیٹا عبداللہ شہید ہو گیا کربلا کے اندر، علی اکبر شہید ہو گیا کربلا کے اندر، ان کے خاندان کے 18 بندے شہید ہوئے، امام حسن ان کا بھتیجا شہید ہوا، لیکن کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی، امام حسین رضی اللہ تعالی واویلے کیوں، گریبان پھاڑے ہوں، چیخے چلائے ہوں، بالوں کو نوچے ہوں، اپنے آپ کو تلواریں مارے ہوں۔ اوہ اللہ کے بندو، تلواریں مارنی میں تو کافروں کو جا کے مارو، اپنے آپ کو مارنے کا کیا مطلب؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام، اور آج ہم امام حسین کا نام لیتے اور ان کے رستے سے ہٹ کر چلتے۔ امام حسین کی نصیحت سناؤں تمہیں، یہ ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھی ہے، ان کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں۔ ادب کے ساتھ، ہم ادب کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، کسی کی کوئی توہین و تذلیل نہیں کر رہے۔ امام حسین اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کر رہے ہیں، اوے جس کے نام پر گریبان پھاڑے ہو، اللہ کے بندو تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ جس کے نام پر بال نوچ رہے ہو؟ یہ امام حسین کی نصیحت جو کربلا کے میدان میں اپنی بہن کو نصیحت کر رہے ہیں، اے بہن، ان قریب دشمنوں کی تلوار سے میری گردن کٹ جائے گی، ان قریب اہل جفا کی تلوار سے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، خبردار میری شہادت کے بعد اپنا گریبان نہ پھاڑنا، اپنے بال نہ نوچنا، اپنے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا، صبر کرنا، مجھ سے پہلے
میرا نانا بھی اس دنیا سے چلا گیا، مجھ سے پہلا میرا والد بھی اس دنیا سے چلا گیا، مجھ سے پہلے میری ماں فاطمہ بھی اس دنیا سے چلے گی جو مجھ سے 1000 درجے بہتر تھے، میں بھی اس دنیا سے جاؤں گا، میرے بعد بھی لوگ دنیا سے جائیں گے، خبردار صبر سے کام لینا، خبردار بے صبری مت کرنا۔ یہ اہل بیت کے فرامین ہے، یہ کربلا کے اندر امام حسین کی تعلیمات ہے۔ اور آج ہم کس دنیا میں ہیں؟ آج ہم کس راستے پر ہیں؟ آج ہم کس ڈگر میں ہیں؟ آج ہم کس راستے پر چل رہے؟ کوئی ثبوت لا دے۔ تو بھئی اگر یہ کوئی شریعت ہوتی، دین ہوتی، قرآن میں ہوتا نا، رسول اللہ کی سنت میں ہوتا۔ اہل بیت نے، رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا کبھی گمراہ، کتاب اللہ و سنت نبی کی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اگر کتاب اللہ کے اندر یہ چیز ہے ہمیں پیش کرو، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اگر نبی کی سنت کے اندر یہ چیز ہے، ہم نبی کی سنت پر قربان۔ ہم نے داڑھی اس واسطے رکھی کہ نبی کی سنت ہے، ٹوپی اس واسطے پہنی نبی کی سنت ہے، نمازوں کس واسطے آتے کہ نبی کی سنت ہے، زکوٰۃ روزہ حج اس واسطے ادا کرتے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کی قسم اگر نبی کی سنت ہوتی سب سے پہلے ہم جانے والے ہوتے، سب سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوتے، سب سے پہلے ہم اس کو سینے سے لگانے والے ہوتے۔ لیکن نہ نبی کے زمانے میں کوئی اس کا تصور ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں کوئی تصور ہے، نہ تابعین کے زمانے میں کوئی تصور ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ابن اسیر نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے، آل بوئے یہ بادشاہوں کے خاندان تھے، 352 ہجری میں رسم نکلی ہے۔ 352 ہجری میں بادشاہ معز الدولہ اس نے یہ رسم نکالی کہ 10 محرم کو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اس سے پہلے کوئی تصور ہو تو جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، جس کا ذکر نہ نبی کی سنت میں ہے، جو نہ امام حسین نے کیا، نہ امام حسن نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا، نہ کربلا کے بعد کسی نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ فقہا نے کیا، تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو یہ کام کرے؟ اس لیے کہ کرنا تو قرآن والا کام ہے، کرنا تو نبی کی سنت والا کام ہے۔ ہاں ایک آدمی نے یہ کام کیا ہے، بتاؤ کس نے کیا ہے؟ ایک آدمی نے، فیصلہ تو کر لے، ناراض نہ ہونا۔ ملا باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے جلاء العیون، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین کا سب سے پہلا ماتم یزید نے کیا تھا۔ یزید 3 دن تک ماتم کرتا رہا۔ تو اب تو بتا، تو نبی کی سنت پر ہے یا یزید کی سنت پر ہے؟ ویسے تو یزید کافر ہے، ویسے تو یزید فاسق ہے واقعتاً، ہمارا کیا لینا دینا یزید کے ساتھ؟ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کہلائے جانے والے، حسین ہمارے پیشوا ہے، حسین ہمارے بڑے، نام حسین کا لیتے طریقہ یزید کا کرتا ہے۔ یہ تو درست بات نہیں ہوئی، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوئی۔ اس لیے اس موقع پر ان خرافات سے، جس کا کوئی تصور، ایک شاعر کہتے ہیں تعزا فَإِنَّ الصَّبْرَ بِالْحُرِّ أَجْمَلُ، اے بندے صبر کر، مصائب اور مشکلات پر صبر کیا کر، اس لیے کہ صبر ہی عقل مند آدمی کی زیادہ مناسب ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ رَيْبِ الزَّمَانِ مُؤَوَّلُ، اے زمانے تو بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، صبر کیا کر، صبر کر۔ فَلَوْ كَانَ يُغْنِي أَن يُرَى الْمَرْءُ جَازِعًا لِحَادِثَةٍ وَلَوْ كَانَ يُغْنِي التَّذَلُّلُ، اگر مصیبت پر رونا دھونا ٹھیک ہوتا، اچھا ہوتا، اول تو اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کسی مصیبت پر رونا دھونا، جزا فضا، بے صبری کرنا اچھا ہوتا، لَكَانَ التَّعَزِّ عِنْدَ كُلِّ مُلِمَّةٍ وَنَائِبَةٍ بِالْحُرِّ أَوْلَى وَأَجْمَلُ، تب بھی اچھے آدمی کے ساتھ، تب بھی عقل مند آدمی کے ساتھ صبر کرنا زیادہ مناسب ہے، صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ان موقعوں پر ہمیں تعلیمات امام حسین کی دینی چاہیے تھی۔ آج کون ہے جو اس دنوں میں امام حسین کی تعلیمات دیتا ہے؟ کوئی ہے جو بتانے کو تیار ہے؟ آج اس دن کو امام حسین کی تعلیمات کے ٹکڑے ٹکڑے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب عبید اللہ بن زیاد کا لشکر 9 محرم الحرام کو حملہ کرنے آیا امام حسین کے پاس، تو زینب دوڑتی دوڑتی ہے بی بی کہ اظہر جی بھائی جان لشکر سامنے کھڑا ہے، اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس رات امام حسین نے ایک خواہش کی، اوے لشکر والو، مجھے پتہ ہے تم نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا،
لہٰذا مجھے ایک رات کا موقع دے دو کہ میں اس رات میں اللہ کی عبادت کر لوں، میں اس رات میں اللہ کے سامنے سر جھکا لوں، میں اس رات میں اللہ کے سامنے توبہ کر لوں، گر گڑاؤں، استغفار کروں۔ ان دنوں میں حسینی اسوہ یہ ہے، حسینی سنت یہ ہے۔ 10 محرم الحرام جمعے کا دن، کربلا کا میدان، سامنے دشمن کا لشکر، سامنے تلوار، سامنے ننگی تلواریں، موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ابو شمامہ الساعدی آئے اور فرمایا حضرت جی مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے، میں نے کچھ دیر میں مر جانا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے سامنے 4 رکعت نماز ادا کر لوں۔ امام حسین نے آواز لگے اللہ کے بندوں مارنا تو ویسے بھی ہے، کم سے کم نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے لیے ہمیں موقع دے دو، لیکن ظالموں نے نماز کا موقع بھی نہ دیا۔ اور امام حسین نے اس موقع پر بھی جب موت سامنے ہے صلاۃ الخوف پڑھی، صلاۃ الخوف نماز چھوڑی نہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکے، کتنے لوگ ہیں جو 9-10 محرم کو نمازوں کے لیے نکلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 9 محرم الحرام کی رات توبہ، آج کی رات تو کل کی رات توبہ استغفار کریں، کتنے لوگ ہیں جو کل اور پرسوں کی رات اور دن میں روئیں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے روئیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا خدارہ، ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ کی رسم و رواج ہو سکتے، کرے ہمیں کرے جو کرنا ہے، لیکن دین کے ساتھ سے کوئی تعلق نہیں، امام حسین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اہل بیت کے ساتھ سے کوئی تعلق نہیں، کربلا کے ساتھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کربلا تمہیں بزدل نہیں بناتا کہ رو، کربلا کی تعلیمات یہ نہیں کہ ہائے لٹ گیا، ہائے مر گیا، ہائے برباد ہو گیا، یہ کربلا کی تعلیمات نہیں ہے۔ کربلا کی تعلیمات یہ ہے، کسی ماں کے لال میں جرت ہے کہ دین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کی گردن اتار دوں گا، یہ کربلا کی تعلیمات۔ کربلا کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ موت کے خوف سے رونے لگ گئے، موت کے خوف سے گریبان پھاڑ دیا، موت کے خوف سے بال نوچنے لگے۔ کربلا کی تعلیمات یہ ہیں کچھ بھی ہو جائے، میرے جسم میں آخری قطرہ بھی اگر ہو، میں باطل کے سامنے، میں ظلم کے سامنے جھکنے کو تیار ہوں، میں گردن تو کٹوا لوں گا لیکن اپنے نانا کی دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کربلا کی تعلیمات ہے، اسے عام کرنا ہے۔ اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ آخری بات، آخری گزارش، محرم الحرام میں کرنے والے 3 کام ہیں، میں نے اثر میں بھی بتایا۔ کتنے کام ہیں؟ کتنے کام ہیں؟ بولو نا یار، کتنے کام ہیں؟ سوئے ہوئے تو نہیں ہو؟ کتنے کام ہیں؟ 3 کام کرنے۔ کتنے کام کرنے؟ 3 کام۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور ثابت ہے، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا میرا مطالعہ نہیں ہوگا، آپ بڑے حضرات ہیں، بڑی بڑی کتابیں دیکھتے ہوں گے، بڑا مطالعہ کرتے ہوں گے، آپ ہمارے پاس لے آئیں، میں اس کو پڑھوں گا، انشاءاللہ اگلے دن میں دوبارہ بیان کر دوں گا۔ بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی منیر بھائی، میں نے 3 مسئلے بتائے تھے، 3 بھی نہیں بلکہ 4 ہے، 5 ہے، 6 ہیں نا، ایسے ہوں گے بزرگان ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا۔ جو میں نے پڑھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، میں تو اپنے مطالعے کا پابند ہوں نا۔ 3 کام ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم الحرام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بعد والوں کی توبہ بھی اللہ کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ لہذا آپ توبہ استغفار کریں، کرنے والے کام توبہ استغفار ہے، کرنے والے کام حسینی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کرنے والے کام حسین کی طرح نماز کی پابندی کرنی ہے، کرنے والے کام شب بیداری کرنی ہے۔ اور نمبر 2 رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے سال جتنے گناہ ہوئے وہ سارے کیا ہو جاتے؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا حضور نے اس کو یہود کا طریقہ قرار دیا ہے، لہذا یا ساتھ میں 9 کا رکھ لے یا 11 کا رکھ لے۔ لیکن کوئی بہت کمزور ہے بیچارہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم 10 کا کوشش، یہ فرض نہیں ہے، کوشش کرے، نیت پوری کرے۔ اگر اللہ مجھے طاقت دے گا تو میں کہا کروں گا 10 کا ہے۔ حضور نے روزہ رکھنے کو حکم دیے اور تم گلاس بھر بھر کے منہ میں شربت انڈیل کے، گلاس بھر بھر کے اور ڈرم بھر بھر کے زبردستی پی پی پی۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما من قوم ابتدعوا بدعتا رفع مثلها من السنت۔ عجیب و غریب حدیث ہے، فرمایا جو کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، بدعت، اللہ اس قوم میں سے اسی کی طرح ایک سنت اٹھا لیتا ہے، انہیں سنت سے محروم کر دیتا ہے۔ سنت یہ تھی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، سنت یہ تھی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سنت یہ تھی کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ ہمیں بدعات میں مبتلا کیا، اپنے طرف سے رسم و رواج، یہ نئے مولوی آئے انہاں کو کچھ پتہ نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے رسم چلی آ رہی ہے۔
قرآن رسم نہیں، دین. رسموں کے پیچھے، کہانیوں کے پیچھے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ابھی میں سن رہا تھا اب یہ دین ہو گیا. ابھی میں ایک مرثیہ سن رہا تھا. 10 گھوڑیا سیدنا کی کیا. 10 گھوڑیا، وہ الو کے پٹھے، گھوڑے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اپنا ہوش نہیں ہے. تجھے پوچھنے قرآن سے پوچھ، نبی کی سنت سے پوچھ کہ سید کے ساتھ کربلا میں شہادت ہوئی ہے. سید کربلا میں اللہ کی جنت کی نعمتوں میں. گھوڑے کو تو نہ اپنا دائیں پتہ ہے نہ بائیں پتہ ہے. تمہاری عقل یہ ماری گئی نا کہ تم نے قرآن سے پوچھنے کے بجائے نبی کی سنت سے پوچھنے کے بجائے گھوڑوں سے پوچھنا شروع کر دیا. کل کو کوئی کتا پالے گا پھر بولے گا 10 کتیا فلاں دینال کی ہو گیا ہے نا. اللہ تمہیں ہدایت دے. تو روزہ رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب ثابت ہے، ایصال ثواب بھی کرنا ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت، کوئی رسم. اگر شربت تقسیم کرنے کو صرف 10 تاریخ کو ہی دل کر رہا ہے، نہ 6 کو کر رہا ہے، نہ 5 کو کر رہا ہے، نہ 11 کو، نہ 12 کو، پتہ چلا ایصال ثواب نہیں ہے، لوگوں نے دکھانا ہے. پڑوسی نے روح افزادہ کیا تے اسے نہ بادام بھی ہونے تے پستے بھی ہونے چاہیے، نہیں تو پڑوسی کہیں گے حرام خور دا پترا سادہ شربت پلا دیا. یہ دکھانا ہے. اس کا یہ مطلب ہو گیا. ایصال ثواب ہوتا تو 5 کو بھی کر لیتا، 4 کو بھی کر لیتا. تو ایک روزہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے کیا دی ہے؟ شربت اگر تقسیم کرنا ہے 5 کو کریں، ابھی کریں، جا کے بنائیں. اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر کوئی منع نہیں ہے. لیکن خاص ایک دن میں کرنا، اسی میں ضروری سمجھنا، یہ غلط ہے. ہم اس کا انکار کریں. آپ کو کرنا ہے ابھی جا کے تقسیم کریں. کس نے منع نہیں کیا؟ محرم کے بعد کریں، محرم سے پہلے کریں. خاص انہی دنوں میں کرنا یہ پھر دین نہیں ہے، پھر لوگوں کو دکھانا ہے. اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو اللہ 10 محرم کے بعد بھی قبول کرتا ہے، اللہ 10 محرم سے پہلے بھی کرتا ہے. اور تیسرا کام جو ضعیف حدیث میں، جو کس میں ہے؟ ضعیف حدیث لے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر اس کو دین بنا لیتے ہیں. ضعیف حدیث سے کرنا چاہیں تو کر لے، نہ کرنا چاہے کوئی مسئلہ. بزرگان نے تجربہ کیا اور تجربہ کامیاب ہوئے. وہ کیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اگر گھر والوں کو کچھ اچھا کھانا کھلا دیا جائے. طبرانی کی روایت، اوپر میں بس کتاب موجلا کھلا کے دال ہیں. ایک مدرسہ تھا، مدرسہ ہمارے مدرسے میں تو عموماً دال وغیرہ ہوتی ہے. تو کوئی مہمان گیا ہوا تھا کسی طالب علم سے ملنے کے لیے، تو پہلے دن بھی طالب علم بھی بیچارہ اللہ کا ولی دال رکھ لی. پہلے دن بھی دال، دوسرے دن بھی دال، تیسرے دن بھی. تو اب مدرسے میں کوئی مہمان آیا اور اسی مہمان کو پڑ گیا. مجھے کہا حضرت صاحب آج کون سی تاریخ ہے؟ کہا تاریخ کا تو پتہ نہیں، لیکن دال کی آج 4تھی تاریخ ہے. دال کی آج 4تھی تاریخ ہے، باقی مہینے کی تاریخ کیا معلوم ہے. تو بھائی 10 محرم آ گیا، دال کھلا کے تھکا دیا. آج ذرا گھر والوں کو بریانی کھلا دیں. کوئی فرض نہیں ہے. آج ذرا گھر والوں کو قورمہ کھلا دیں. آج ذرا ٹنڈوں میں تھوڑا گوشت ملا لیں. آج ذرا حلوہ بھی بنا لے تھوڑا سا. آج ذرا فروٹ لے کر آ جائے. تو 10 محرم الحرام کو گھر والوں میں کے اوپر رزق میں وسعت اور کشادگی کرنے کی برکت سے اللہ پورا سال اس بندے کی رزق میں وسعت پیدا کرے گا، کشادگی پیدا کرے گا، برکت پیدا کرے گا. یہ 3 کام ہیں اور تینوں پر میں نے حدیث سنا دی. اگر اس کے علاوہ چوتھا کوئی کام آپ نے کرنا ہے اور مجھ سے کروانا ہے تو میرے پاس بھی کیا لے کر آؤ گے؟ حدیث لے کر آؤ گے. کس سے؟ کہانیاں، گھوڑے، یہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ دین. بات سمجھے؟ 3 کام میں نے بتایا اور تینوں پر حدیثیں بتائی کہ نہیں بتائی. تو ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی کام آپ نے کرنا ہے، مجھے منع نہیں، آپ کریں، آپ آزاد ہے، لیکن اس پر کیا لے کر آنی ہے؟ ہاں اگر مجھ سے منوانا ہے مولوی صاحب نہیں یہ کام بھی آپ بتائیں تو دلیل لے کر آنی ہے. کیا لے کر آنی ہے؟ تو اللہ سے دعا مانگے اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بندو، عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ سنت پر عمل کرنا بدعت ایجاد کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے. اور یہ بدعت کی ایسی نوست ہے کہ جو بدعت میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی رسول کی حدیث سے اس کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں. اور فرض اور نفل سے بھی جاؤ گے ان رواجوں کے پیچھے. اس لیے سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا کرے، نبی کے طریقوں پر چلنے کا جذبہ پیدا کرے. تو یہ چند باتیں تھیں، آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور 10 محرم کو جو کام کرنے وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت